الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کی 16ویں ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سبق جو ہے وہ ثانی عشر یعنی 12واں ہے۔ معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان ہے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ سب سے پہلے معرب اور مبنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، اس مثال کے اندر زید جو ہے یہ معرب ہے۔ جاء عامل آنے کی وجہ سے جس میں عامل فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہے تو وہاں حالت رفعی ہے، اور مفعولیت کے تقاضے میں زید کی حالت نصبی، اور جب متصف ہوا اضافت کے ساتھ تو حالت جری ہے۔ اسی طرح جاء اخوہ رأیت اخاہا مررت باخیہ، کیونکہ اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، تو اس وجہ سے اعراب بالحرکت کی پہلے مثال دی، 3 مثالیں اعراب بالحرکت کی ہیں اور 3 مثالیں اعراب بالحرف کی۔ اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، اس مثال کے اندر ھذا جو ہے اس کے آخر میں الف ہے جو کہ ساکن ہے، وہ تینوں حالتوں میں سکون پر ہی مبنی ہے۔ جاء ھذا رأیت ھذا مررت ھذا، ھذا کا اینڈ دیکھیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ عامل کی تعریف کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سی کتابوں میں مختلف قسم کے عامل کی تعریف کی گئی ہے جو اس تعریف سے مختلف ہے، لیکن یہ تعریف قافیہ سے ملتی جلتی اور مولا جامی سے ملتی جلتی ہے۔ بہترین اور اصل تعریف یہی ہے عامل کی۔ دوسری جو تعریف ہے وہ عامل کی درست نہیں ہے، لیکن ابتدائی طلبہ کو سمجھانے کے لیے وہ تعریف بھی بیان کی جاتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن درست تعریف جو عامل کی ہے وہ یہی ہے۔ عامل اور معمول کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے معرب میں، اب اس کا مطلب ہے کہ عامل معرب میں ہی عمل کرے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے، مبنی کا آخر نہیں بدلتا۔ اچھا، تو معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء، رأیت اور با حرف جار، جاء کے ذریعے سے فاعل ہونے کی صفت پیدا ہوئی، رأیت کے ذریعے سے مفعول ہونے کی صفت پیدا ہوئی، اور با کے ذریعے سے اضافت کی صفت پیدا ہوئی۔ اضافت مطلب نسبت ہوتا ہے، اصطلاحی اضافت مراد مت لیجیے گا، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ وغیرہ۔ جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عامل جس پر عمل کر رہا ہے، جس میں یہ صفت پیدا کر رہا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زید اور اخن تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اب وہ حرکت بھی ہو سکتی ہے، حرف بھی ہو سکتی ہے، یہیں پہ اس کی تقسیم ہو گئی۔ جیسے مذکورہ مثالوں کے اندر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش تھے، اور واو الف یا تھے، یہ اعراب تھے۔ اعراب کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے۔ اس لحاظ سے اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ جو اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ یعنی زبر، زیر اور پیش کے ذریعے سے، وہ 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، جس طرح سے بھی ہو، زبر، زیر، پیش کے ذریعے سے جو اعراب آئے اسے اعراب بالحرکت کہیں گے۔ دیکھیے بعض صورتوں کے اندر ضمہ، فتحہ، کسرہ جو ہے یہ مبنی کلمات پر بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو اعراب نہیں کہیں گے۔ اعراب صرف اس وقت کہیں گے جب وہ آخر عامل کی وجہ سے آخر پہ اثر انداز ہو رہی ہو، یعنی عامل اس پہ اثر انداز ہو کے اس پہ اعراب دے رہا ہو تو اس کو اعراب کہیں گے۔ اگر عامل ہو بھلے نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کی حالت وہی ہو تو اس کو اعراب نہیں کہیں گے۔ یہ عامل کے بدلنے سے جو نہ بدلے اس کو اعراب نہیں کہیں گے۔ جو اعراب واو، الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے۔ اب وہ حالت رفیع میں اخا تھا، حالت رفیع میں اخو، حالت نصبی میں اخا، اور حالت جری کے اندر اخی تھا۔ اعراب کی تقسیم مزید بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، یعنی کبھی ہم اپنے زبان سے اس کا تلفظ کر سکتے ہیں اور کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے اعراب کی 2 قسمیں ہیں۔
اعراب جس کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں اس اعراب کو اعراب لفظی کہتے ہیں، لفظی تلفظ سے نکلا ہے لفظ جس کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں، اور اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جس کا ہم لفظوں میں اعراب کا تلفظ نہیں کر سکتے، وہ اعراب تقدیری ہے۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہٰذا پہلی 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے اور دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے۔ لفظی ہونا کا مطلب ہے کہ ہم اس کا تلفظ کر سکیں، بھلے وہ جو ہے وہ اعراب الحرکت ہو یا اعراب الحرف ہو، دونوں صورتوں کے اندر۔ اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جا فتن رئی تو فتن مررت بے فتن۔ اب فتن تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے عامل عمل کرتا ہے مورب پر تو مورب کے آخری حرف پر عمل کرتا ہے، جبکہ فتن کا آخری حرف ہی حذف ہے۔ دیکھیے فتن کا جو آخری حرف ہے وہ یا تھا، وہ یا حرف ہی حذف ہے، جب آخری حرف ہی نہیں تو اعراب کس پہ دیں گے اب؟ تو اس وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ جا فتن رئی تو فتن مررت بے فتن۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا تینوں حالتوں میں بدلا نہیں تو کہ یہ مبنی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ مبنی نہیں ہے مورب۔ اس کے آخری حرف پر کوئی اعراب ہوتا، آخری حرف اس کا باقی ہوتا تو اس پر اعراب آتا، اس کا آخری حرف باقی نہیں رہا، آخری حرف گر گیا، ثقل کو دور کرنے کے لیے اس کو گرا دیا گیا، جب وہ رہا ہی نہیں تو اعراب کس پہ آئے گا؟ اس وجہ سے اس پہ اعراب دینا جو ہے وہ ثقیل ہے، مشکل ہے۔ جا ابو القومی رأیت ابا القومی مررت بابی القوم۔ اس مثال کے اندر ابو، ابا، ابی، یہ تینوں حالتوں میں دیکھیں ابو کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اعراب جو ہے یہ لفظی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں پہلی 3 مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری اور دوسری 3 مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ جا ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابی القوم، یہ تو تقدیری نہیں ہے، ابن کا اعراب تقدیری نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتا نا جا رأیت ابی مررت بابی جا ابی، اس صورت میں یہ تقدیری ہوتا۔ ہاں اس مثال کو آپ درست کر لیجئے، یہ مثال اصل میں یوں ہے جا ابی رأیت ابی مررت بابی، اب تینوں حالتوں میں ابن کا اعراب جو ہے تقدیری ہے۔ جا ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابی القوم، یہ اعراب تقدیری نہیں ہے، یہ اعراب لفظی ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی میرے خیال میں ہو گئی ہے یہاں پر۔ عامل کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، اور جیسے اوپر کی مثالوں میں ہے، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں۔ پیچھے اعراب کی بات ہوئی، اعراب لفظوں میں آئے تو اعراب لفظی، اعراب لفظوں میں نہ آئے تو اسے اعراب تقدیری۔ عامل لفظوں میں آئے تو عامل لفظی، عامل اگر لفظوں میں نہ ہو یعنی بولنے میں نہ آئے، ہم تلفظ نہ کر سکیں اس کا، تو عامل کیا کہلائے گا؟ عامل معنوی، جیسے زید قائم۔ اب جو عامل لفظی کی تو بہت ساری پیش مثالیں ہو چکی ہیں، لیکن عامل معنوی کی مثال زید قائم، یہ مبتدا خبر ہیں، اور مبتدا خبر کے اندر ویسے بعض علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اس میں عامل معنوی نہیں ہے، زید قائم کے لیے عامل ہے اور قائم زید کے لیے عامل ہے، جبکہ جو بصری علماء کرام ہیں اور سیبویہ وغیرہ ہیں ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ زید اور قائم دونوں کا عامل جو ہے وہ معنوی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اس طرح جب فعل مضارع کی حالت رفعی ہوتی ہے مورب حالت، تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے۔ فائدہ کہتے ہیں کہ صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا کی خبر، یہ شرط ذہن میں رکھے گا، مبتدا کی خبر، مطلق خبر کا نہیں، کیونکہ خبر تو بہت سو کی ہوتی ہے، خبر انا انا کی بھی ہوتی ہے، حروف مشابہ بالفعل کی، خبر کانا کی بھی ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی، تو مبتدا کی خبر کی بات کر رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر کا عامل جو معنوی ہوتا ہے، ان کی خبروں کا عامل معنوی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے عامل موجود ہوتے ہیں، یعنی حروف مشابہ بالفعل کی خبر جو ہے اس کا عامل حروف مشابہ بالفعل ہیں، اسی طرح افعال ناقصہ کی جو خبر ہے ان کا جو عامل ہے وہ افعال ناقصہ ہیں، تو ان پہ ویسے تو اس پہ تو ویسے ہی نصب آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں جو حروف مشابہ بالفعل ہے وہاں پر رفع آ رہی ہوتی ہے، تو یہ رفع جو دینے والا اور نصب دینے والے یہ جو ان کے پیچھے عامل موجود ہے وہ ہوتے ہیں، وہ لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ مبتدا کی خبر کا جو عامل ہوتا ہے اس میں عامل لفظی پیچھے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع کی جو حالت رفعی ہے اس حالت کے اندر اس کا اعراب جو اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کی حالت جزمی ہے یا حالت نسبی ہے تو اس میں عامل کے موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل
لفظی ہوتا ہے۔ تمرین پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ پہلی مثال پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں پہلی غلطی پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہی کو اعراب کہتے ہیں۔ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے اور اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ صرف اعراب بالحرکت ہیں، اعراب بالحرف بھی ہوتے ہیں۔ تو ضمہ، فتحہ، کسرہ ہی کو اعراب نہیں کہتے، بلکہ ضمہ، فتحہ، کسرہ کو بھی اعراب کہتے ہیں۔ جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ غلط، ایسا نہیں ہے، جو اعراب لفظوں میں آئے، پڑھنے میں آئے، اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ جو نظر آئے لیکن ہم اس کا تلفظ نہ کر سکیں، اس کو اعراب لفظی نہیں کہیں گے۔ فعل مضارع کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ فعل مضارع کا مطلق عامل مانوی نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا، بلکہ فعل مضارع کا عامل مانوی تب ہوتا ہے جب اس کی حالت رفعی ہو۔ خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ خبر کا عامل مانوی نہیں ہوتا، مبتدا کی خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ یہ بات کی وضاحت میں پیچھے کر چکا کہ مبتدا کی خبر جو ہے اس کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے، کہتے ہیں درج ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف، نیز ان کا عامل لفظی ہے یا مانوی۔ الحیاء من الایمان، اس میں الحیاء جو ہے اس کا عامل مانوی ہے اور اعراب بالحرکت ہے، اور من الایمان میں ایمان پہ جو جار آ رہی ہے یہ مین کی وجہ سے ہے، اس کا عامل لفظی ہے، اور جو ایمان ہے اس پہ اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے۔ ذہابہ غلام، ذہابہ مبنی ہے، غلام حالت رفع میں اعراب بالحرکت، اور ذہابہ جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے۔ جاء ابو بکرین، جاء عامل لفظی ہے اور ابو بکرین اعراب بالحرف ہے ابو پہ، اور بکرین جو ہے اس پہ اعراب جو ہے بالحرکت ہے۔ بکرین کے لیے عامل ابو اور ابو کے لیے عامل جاء۔ طالع ولد جبلا، طالع جو ہے یہ ولد جبلا دونوں کے لیے عامل ہے، ایک کو رفع اور ایک کو نصب دے رہا ہے۔ ولد جو ہے اس پہ بھی اعراب بالحرکت اور جبلا پہ بھی اعراب بالحرکت ہے۔ نظر زید الی الفقیر، نظر جو ہے یہ عامل ہے زید کی طرف، زید کا کو رفع دے رہا ہے تو اعراب بالحرکت، اور الی فقیر، الی جو ہے یہ فقیر کے لیے عامل ہے اور جر دے رہا ہے اعراب بالحرکت۔ شاربہ طفل ماء بکوب، اس میں شاربہ جو ہے یہ عامل ہے اور طفل اور ماء دونوں پہ عمل کر رہا ہے، طفل کو رفع اور ماء کو نصب دے رہا ہے، اور با جار جو ہے یہ کوب کو جر دے رہی ہے، تینوں میں اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے۔ جالسہ خالد علی الحصیر، اس میں جالسہ عامل ہے اور خالد پہ عمل کر رہا ہے اعراب بالحرکت، اور علی الحصیر پہ حصیر جو ہے علی کی وجہ سے مجرور ہے، علی عامل ہے اور حصیر جو ہے اپنا اس پہ جر اعراب بالحرکت ہے۔ سرا خالد الی المدینہ، سرا جو ہے یہ عامل ہے، خالد پہ عمل کر رہا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے، الی المدینہ مدینہ پہ الی عمل کر رہا ہے اور مدینہ کو جر دے رہا ہے، دونوں میں اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے۔ سامہ رجلانی، سامہ فعل ہے، یہ اس پہ عمل کر رہا ہے رجلان پہ، اور رجلان حالت رفعی میں ہیں، اس پہ اعراب بالحرف ہے۔ ناصر، ناصر عالم، اس میں دونوں میں عامل جو ہے وہ مانوی ہے اور دونوں میں اعراب بالحرکت ہے، مبتدا خبر ہیں۔ کاتبہ ولدن، کاتبہ عامل ہے اور ولدن جو ہے یہ اس کا معمول ہے اور ولدن پہ اعراب بالحرکت ہے۔ سلم زید علی ابی خالد، اس میں سلم عامل، زید معمول ہے اور حالت رفیع اعراب بالحرکت، اور علی عامل، ابی جو ہے یہ معمول اعراب بالحرف، اور خالد اعراب بالحرکت کے ساتھ مجرور ہے، اور خالد پہ خالد کا عامل ابی، ابی پہ عامل علی۔ اچھا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ یہ حیا ایمان سے ہے، ذہابہ غلام، غلام چلا گیا، جا ابو بکرین، ابو بکر آیا، طالع ولد جبلا، بچہ پہاڑ پہ چڑھا، نظر زید الی فقیر، زید نے کسی فقیر کو دیکھا، شریبہ طفل ماء بکوب، بچے نے پانی کوب سے یعنی گلاس سے پیا، پیالے سے پیا۔ جالسہ خالد علی الحصیر، خالد جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھا۔ سرا خالد الی المدینہ، خالد جو ہے وہ شہر کی طرف رات کو چلا، اور سامہ رجلانی، دو شخص جو ہے انہوں نے روزہ رکھا، کسی دو شخصوں نے روزہ رکھا۔ ناصر عالم، ناصر عالم ہے۔ کاتبہ ولد، لڑکے نے لکھا،
سلم زید علی ابی خالد، زید نے ابو خالد کو سلام کہا۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ کے نمبر پر آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیل بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔